السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ادعیتم انه لا بد لها من امثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان، وأما ما يقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمثال وإما باستقامة بقاء الأعراض، فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى فقد تركوا مذهبهم حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة، وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بلا مرجح، إذ القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض، فلما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا وفي الحالة الأولى ممتنعا، إلى آخر العبارة۔ صاحب کتاب صاحب شرح یہاں پر ثم ان ادعیتم انه لا بد لها من امثال سابقۃ سے ایک اور بات پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے، معتزلہ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے معتزلہ، اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ وہ قدرت جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے اس قدرت کے لیے امثال سابقہ کا ہی ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ اولاً جب قدرت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے فعل مارز وجود میں آنا فعل کا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس قدرت کے مثل سابق اور مثل متجدد کا ہونا ہی ضروری ہے، امثال سابقہ کے ذریعے ہی سے فعل مارز وجود میں آئے گا، اور امثال سابقہ امثال کے ذریعے سے، امثال متجددہ جو سابق ہو انہی کے ذریعے سے فعل کا مارز وجود میں آنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا اس بات کا دعویٰ ہے تو اس پر دلیل پیش کریے کہ امثال سابقہ کے بغیر فعل مارز وجود میں نہیں آتا، اور چونکہ اس پر دلیل ہے نہیں لہٰذا یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ فعل کا وجود اسی قدرت کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ کہ جو کہ قدرت فعل کے ساتھ مقارن ہوتی ہے، نہ کہ امثال سابقہ سے۔ فرماتے ثم ان ادعیتم، پھر اگر تم اے معتزلہ تم دعویٰ کرو اس بات کا کہ انہ لا بد لها من امثال سابقہ، کہ قدرت کے لیے امثال سابقہ کا ہونا ضروری ہے، کون سی قدرت کے لیے؟ جس کے بنا پر فعل ہوتا ہے، حتی لا يمكن الفعل باول ما يحدث من القدرہ، یہاں تک کہ فعل کا مارز وجود میں آنا ممکن نہیں ہے اس قدرت کے ذریعے سے جو اولاً پیدا ہوتی ہے۔ فعلیکم البیان، اگر تم یہ دعویٰ کرو تو تم پر اس کا بیان کرنا ضروری ہے، اور اس بات پر کہ امثال سابقہ کا ہی ہونا ضروری ہے اس بات پر دلیل لانا لازمی ہے۔ وَأَمَّا مَا يُقَالُ لَوْ فَرَضْنَا بَقَاءَ الْقُدْرَةِ السَّابِقَةِ، یہاں سے صاحب شرح معتزلہ نے ایک اعتراض کیا تھا نا، معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ جناب جو آپ نے یہ کہا تھا کہ وقوع فعل بلا قدرت لازم آ رہا ہے، یہ لازم نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا تھا کیونکہ اگر بقائے اعراض محال مان لی جائے تو امثال متجددہ کے ہونے میں تو کوئی نزاع نہیں ہے، جیسے کہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں امثال متجددہ کے، تو امثال متجددہ کے ذریعے سے فعل مارز وجود میں آئے گا، تو وہاں پر وقوع فعل بلا قدرت کہاں لازم آیا، یہ معتزلہ نے کہا تھا۔ معتزلہ کی اس قول کا اور اس ایک اعتراض کا جواب صاحب کفایہ نے ایک دیا ہے۔ صاحب شرح کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ صاحب کفایہ نے جو جواب دیا ہے
وہ جواب درست نہیں ہے، موزون نہیں ہے، کیونکہ صاحب کفایہ کے جواب، صاحب کفایہ نے جو جواب دیا ہے یعنی ما قبل کا، اور معتزلہ پر جو انہوں نے استدلال کر کے کہا ہے کہ معتزلہ کے یہ معتزلہ پر اعتراض گویا کہ انہوں نے کیا ہے ما قبل کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، تو معتزلہ پر جو الزام انہوں نے لگائے ہیں وہ الزام درست ہے، ان کے اس جواب کی بنا پر نہیں ہو سکتے، اور صحیح جواب وہی ہے جو ہم نے ما قبل میں پیش کر دیا ہے۔ معتزلہ کا آپ اعتراض ذہن میں رکھیں، معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ وقوع فعل بلا قدرت لازم نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امثال کا تجدد ممکن ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، اشاعرہ بھی مانتے ہیں، لہذا امثال متجددہ کے ذریعے سے جب وقوع فعل ہو جائے گا تو وقوع فعل بلا قدرت لازم نہیں آئے گا۔ تو صاحب شرح فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يُقَال، رہا وہ جو یہ کہا جاتا ہے، یعنی معتزلہ کے سوال مذکور کے جواب میں جو یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ قائل ہیں صاحب کفایہ، صاحب کفایہ نے کہا ہے لو فرضنا بقاء القدرت السابقہ الى آن الفعل اما بتجدد الامثال و اما باستقامت بقاء الاعراض، کہ اگر معتزلہ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ ہم قدرت سابقہ، جو قدرت پہلے ہے جس کو معتزلہ قدرت متقدمہ کہتے ہیں، اس قدرت سابقہ کی بقا ہم فرض کر لیں، کب تک؟ الی آن الفعل، وجود فعل کی آن تک، تو اب یہ بقائے قدرت فرض کریں اما بتجدد الامثال، یا تو امثال کے تجدد کی بنا پر کہ امثال متجددہ ہوتے رہتے ہیں تو ان کی بنا پر قدرت باقی ہے، و اما باستقامت بقاء الاعراض، یا آراز کی بقا کے درست ماننے کی صورت میں، جیسے کہ غیر اشاعرہ کا قول ہے۔ تو اشاعرہ کا قول مانتے ہوئے تجدد امثال کے بنا پر قدرت باقی مانی جائے وجود فعل تک، یا غیر اشاعرہ کا قول مانتے ہوئے بقائے اعراض کے درست ہونے کی بنا پر قدرت کو باقی مان لیا جائے وجود فعل اور آنے فعل تک۔ جب آنے فعل تک آپ نے قدرت کو باقی مان لیا تو ایسی صورت میں معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ وقوع فعل بلا قدرت لازم نہیں آئے گا۔ یہ معتزلہ نے جو جواب دیا، اگر یہ کہا جائے تو اس پر صاحب کفایہ نے معتزلہ کی تردید کی۔ کس طور سے تردید کی ہے صاحب کفایہ نے؟ کیسے جواب دیا ہے صاحب کفایہ نے؟ تو یہاں سے جواب فَإِنْ قَالُوا، تو اگر یہ معتزلہ یہ قول کر لیں تو اگر ان معتزلہ سے ہم سوال کریں گے دو باتوں کا، یا تو ایک سوال تو یہ کہ قدرت جو آپ باقی مار رہے ہیں، چاہے تجدد امثال کی بنا پر یا بقائے اعراض کے استقامت کی بنا پر، جو آپ قدرت باقی مار رہے ہیں، تو جیسی وہ قدرت پیدا ہوئی، تو قدرت جیسی پیدا ہوئی ہے تو یا تو وجود فعل اس قدرت کی بنا پر حالت اولا میں مانیں گے کہ جیسی قدرت پیدا ہوئی فوراً فعل کا وجود ہو گیا، تو حالت اولا میں ہی وجود قدرت کے وقت ہی میں جو حالت اولا ہے، اسی حالت اولا میں یا تو فعل کا وجود اس قدرت کی بنا پر آپ جائز قرار دیں گے یا آپ اس حالت میں جائز قرار نہیں دیں گے۔ اگر حالت اولا میں آپ نے فعل کا وجود مان لیا تو آپ نے اقتران فعل بالقدرت مان لیا، یعنی قدرت کا اقتران یا فعل کا اقتران قدرت کے ساتھ یا قدرت کا اقتران فعل کے ساتھ آپ نے مان لیا، اور جب مان لیا تو یہ تو اشاعرہ کے اور اہل سنت و جماعت کے مذہب کو آپ نے تسلیم کر لیا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ تو اقتران کے قائل نہیں ہیں، آپ تو تقدم کے قائل ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جب قدرت پیدا ہوئی ہے تو قدرت کے پیدا ہونے کی حالت اولا میں فعل کا وجود نہیں ہوا ہے بلکہ حالت ثانیہ میں فعل کا وجود ہوا ہے، اگر یہ کہیں تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ حالت اولا میں بھی تو وہی قدرت تھی جو کہ حالت ثانیہ میں قدرت ہے، تو حالت اولا میں فعل کا وجود کیوں نہیں ہوا اس قدرت کی بنا پر، حالت ثانیہ میں کیوں وجود ہو گیا فعل کا؟ اب اگر حالت اولا میں بھی وہی قدرت تھی، حالت ثانیہ میں بھی وہی قدرت ہے، اور حالت اولا میں فعل کا وجود ہو نہیں رہا ہے، حالت ثانیہ میں ہو رہا ہے، تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے، یہ تحکم ہے، بلا وجہ کی زبردستی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ حالت اولا میں جو قدرت تھی بے عینہا وہی قدرت حالت ثانیہ میں ہے،
اس میں تو کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی معنی پیدا بھی نہیں ہوا، اور معنی کوئی پیدا ہو بھی نہیں سکتا حالت ثانیہ میں کہ کوئی کہے کہ حالت اولا میں ضعیف تھی، حالت ثانیہ میں وہ قوی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوت بھی تو ایک عرض ہوگی اور یہ قدرت بھی ایک عرض ہے، تو اگر اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی تو قوت قائم کس کے ساتھ ہوگی؟ اسی عرض کے ساتھ، اسی قدرت کے ساتھ، تو قیام العرض بالعرض لازم آ جائے گا، جو کہ محال ہے۔ اس لیے حالت ثانیہ میں کوئی نیا معنی بھی پیدا نہیں ہوا ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہتے ہیں کہ حالت ثانیہ میں اس بنا پر فعل کا وجود ہو گیا اور حالت اولا میں فعل کا وجود نہیں ہوا۔ لہذا ایسا جب کچھ نہیں ہے تو اب حالت ثانیہ میں فعل کا وجود ماننا اور حالت اولا میں نہ ماننا یہ تحکم ہے، ترجیح بلا مرجح ہے۔ لہذا حالت اولا میں اگر فعل کا وجود مان رہے ہیں تو تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اور حالت ثانی اگر حالت اولا میں نہیں مان رہے ہیں، حالت ثانیہ مان رہے ہیں، تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا۔ اس طریقے سے صاحب کفایہ نے معتزلہ کا ما قبل میں جو انہوں نے قول کیا تھا کہ وقوع فعل بلا قدرت لازم نہیں آ رہا ہے، اس کا رد کیا ہے صاحب کفایہ نے، یہ ان کو جواب دیا ہے صاحب کفایہ نے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں صاحب کفایہ کا یہ جواب دینا، یہ رد، ان کی تردید کرنا یہ موضوع نہیں ہے، اس میں نظر ہے۔ کیا نظر ہے اس میں؟ وہ ابھی ہم پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں فَإِن قَالُوا، تو صاحب کفایہ نے کہا ہے کہ اگر معتزلہ کہیں بے جواز وجود الفعل بہا فی الحالت الاولا، قدرت کی بنا پر فعل کا وجود جائز ہے حالت اولا میں، فقط ترکوا مذہبہم، تو معتزلہ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، حیث جوزوا مقارنۃ الفعل القدرۃ، کیونکہ انہوں نے فعل کو قدرت کے ساتھ مقارن ہونے کا جواز کا قول کر لیا، انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ وَإِن قَالُوا، اور اگر معتزلہ یہ کہیں کہ بے امتناعی ہی کہ فعل حالت اولا میں ممتنع ہے، حالت ثانیہ میں فعل معرض وجود میں آ رہا ہے، تو یہ لازم التحکم والترجیح بلا مرجح، تو یہاں پر تحکم لازم آئے گا اور ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا۔ تحکم کا مطلب زبردستی لازم آئے گی اور ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا۔ اذ القدرۃ بحالها لم تتغیر، کیونکہ قدرت حالت اولا میں جیسی تھی ویسی حالت ثانیہ میں ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔ ولم يحدث فيها معنی، اور اس قدرت کے اندر کوئی ایسا معنی بھی کوئی معنی بھی پیدا نہیں ہوا ذوف و قوت کا، کیوں؟ لاستحالۃ ذالک علی الاعراض، کیونکہ معنی کا حدوث اعراض پر محال ہے۔ فلما صار الفعل بها فی الحالۃ الثانیہ واجبا، تو کس وجہ سے فعل حالت ثانیہ میں واجب ہو گیا اسی قدرت کی بنا پر، وفی الحالۃ الاولی ممتنع، اور حالت اولا میں وہی فعل اس قدرت کی بنا پر ممتنع رہا، اس قدرت موجود ہونے کے باوجود حالت اولا میں فعل ممتنع رہا، حالت ثانیہ میں واجب ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہو گیا؟ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے، یہاں پر کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی مرجح نہیں ہے، یہ تو تحکم ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ جواب دیا جائے معتزلہ کو ففیہ نظر، تو اس میں کیا ہے؟ نظر ہے۔ صاحب شرح صاحب کفایہ کی جواب کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور نظر کیا ہے؟ تو نظر یہ ہے کہ صاحب کفایہ نے یہ کہا تھا کہ اگر معتزلہ یہ مان لیں کہ حالت اولا میں فعل کا وجود ہو گیا تو انہوں نے اقتران کا قول کر لیا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ تو صاحب شرح فرمائیں گے کہ نہیں، مذہب کے چھوڑنے کا الزام دینا معتزلہ کو یہ درست نہیں ہے۔ شق اول اگر اختیار کر لی جائے کہ مان لیتے ہیں ہم شق اول ہی، معتزلہ کہیں ہم شق اول کو اختیار کرتے ہیں کہ حالت اولا میں فعل کا وجود ہو جا رہا ہے، تو حالت اولا میں فعل کا وجود ہو جا رہا ہے، تو اس سے ان کے شق اول کے اختیار کرنے سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ یہ الزام دینا ان کو صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت اولا میں فعل کا جو وجود ہو رہا ہے تو یہاں پر قدرت سابقہ انہوں نے مانی، یعنی ذاتاً وہ قدرت کو مقدم ہی مان رہے ہیں، اور فعل کا وجود جو اس قدرت کے ذریعے سے حالت اولا میں ہو رہا ہے یہ اقتران بالزمان ہے۔ تو اقتران بالزمان کے تو وہ بھی منافی نہیں ہے، وہ بھی اس کے مخالف نہیں ہے۔ اقتران بالزمان تو وہ بھی مانتے ہیں، تو جب مانتے ہیں تو اس کی بنا پر اقتران بالزمان اگر ہو بھی جا رہا ہے تو اس کی بنا پر ترک مذہب کا الزام دینا انہیں درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو شق اول اگر معتزلہ اختیار کر لیں گے تو ان کو ترک مذہب کا الزام دینا درست نہیں ہے، اس لیے صاحب کفایہ کا یہ جواب نہیں ہے، جواب درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ شق ثانی اختیار کریں کہ حالت اولا میں فعل کا وجود نہیں ہوا بلکہ حالت ثانیہ میں فعل کا وجود ہوا، تو ان پر ترجیح بلا مرجح کا جو قول کیا گیا ہے کہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، یہ بھی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالت اولا میں
फेल का वजूद इसलिए नहीं हुआ कि शराइत तासीर कुदरत सब मौजूद नहीं थे, या शराइत तासीर कुदरत मौजूद भी थे लेकिन वहां पर कोई ना कोई माने मौजूद था जिसकी बिना पर तासीर नहीं हो पा रही थी, फेल का वजूद नहीं हुआ हालत उला में। लेकिन हालत सानिया में फेल का वजूद इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर शराइत तासीर कुदरत सबके सब मौजूद थे और कोई माने भी मौजूद नहीं था, इसलिए फेल का वजूद हो गया वहां पर। तो यही तो फिर माने का मौजूद होना हालत उला में, या शर्त का मौजूद ना होना हालत उला में, और हालत सानिया में मौजूद हो जाना शर्त का या माने का खत्म हो जाना, यही तो मुरज्जे है। तो तरजीह बिला मुरज्जे कहां लाजिम आएगा? तो इस तरीके से साहिब शरह ने साहिब किफाया के इस जवाब को, इस तरदीद को बताया कि ये मौजून नहीं है। मुतज़िला ये शिक़ अव्वल को भी इख्तियार करके ये जवाब दे सकते हैं और शिक़ सानी को भी इख्तियार करके जवाब दे सकते हैं। फरमाते फ़फ़ीह नज़र, साहिब किफ़ाया की इस तरदीद में मुतज़िला की जो तरदीद की है इसमें नज़र है। क्यों? लिअन्नल क़ाइलीन बिकौनिल इस्तिताअत क़ब्ल फ़िल, क्योंकि वो लोग जो इस्तिताअत को फ़िल से पहले होने के कायल हैं, यानी मुतज़िला, ला यक़ूलून बिइम्तिनाइल मुक़ारनत ज़मानिया, वो मुक़ारनत ज़मानिया के मुहाल होने के कायल नहीं है। ऐसे ही वो इस बात के भी कायल नहीं है बिअन्न कुल्ल फ़िअलिन यजिबु अन यकून बिक़ुदरतिन साबिक़तिन अलैहि बिज़्ज़मान, इस बात के भी कायल नहीं है कि हर फेल के लिए ये ज़रूरी है कि वो उसी कुदरत की बिना पर हो जो कुदरत उस फेल पर साबिक़ बिज़्ज़मान हो यकीनी तौर पर। हत्ता यमतनिअ हुदूसुल फ़ेल फ़ी ज़माने हुदूसिल कुदरा, के फेल का हुदूस मुहाल हो जाए कुदरत के हुदूस के ज़माने में जो कुदरत मकरून हो तमाम शराइत के साथ, वो इसके भी कायल नहीं है। वलिअन्नहु यजूज़ु अन यमतनिअल फ़िअलु फ़िल हालतिल ऊला, ये शिक़ सानी को इख्तियार करके कि शिक़ सानी की लिहाजा शिक़ अव्वल को इख्तियार करके उन पर तर्क मज़हब का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, और शिक़ सानी को इख्तियार करके भी वो लोग जवाब दे सकते हैं कि बई तौर कि ये जायज़ है कि अन यमतनिअल फ़िअल फ़िल हालतिल ऊला, कि फ़िल हालत ऊला में फ़िअल मुमतना हो लिंतिफ़ाए शर्त, शर्त ना होने की वजह से और किसी माने के मौजूद होने की वजह से। व यजिबु फ़िस सानिया, और हालत सानिया में फ़िअल वाजिब हो गया हो ले तमाम शराइत, तमाम शराइत के मौजूद होने की वजह से, मा अन्नल कुदरत अल्लती हिय सिफ़तुल क़ादिर फ़िल हालतैन अला सवा, जबकि वो कुदरत जो कि कादिर की सिफत है वो दोनों हालतों में, हालत उला में और हालत सानिया में, दोनों में यकसा है, उसमें कोई तगय्युर नहीं हुआ, उसमें कोई माना पैदा नहीं हुआ। जब कोई माना पैदा नहीं हुआ तो यहाँ पर क़ियामुल अर्ज़ बिला अर्ज़ भी लाज़िम नहीं आएगा, और शर्त के पाए जाने की वजह से या माने के इर्द मुर्तफ़ा हो जाने की वजह से यहाँ पर फ़ेल का वजूद भी हो जाएगा, तो तरजीह बिला मुरज्जे भी लाजिम नहीं आएगा। व मिनहा हुना, साहिब शरह फरमाते हैं इसी वजह से कि मुतज़िला ये कह सकते हैं कि हालत उला में ये फेल वजूद मार्ज़ वजूद में नहीं आया। क्यों? शराइत मौजूद नहीं थी, माने मौजूद था, या और हालत सानिया में इसलिए वाजिब हो गया कि शराइत मौजूद हो गया या माने ख़त्म हो गया। जब ये बात है तो इसी वजह से ज़हब बादुहुम, बाज़ उलमा हमारे इस बात की तरफ चले गए, अन्नहु उरीदा बिल इस्तिताअत अल कुदरा अलमुस्तजमिआ लिजमीअ शराइत तासीर फलहक़ अन्नहा मअल फ़िअल व इल्ला फ़क़बला। ये जाने वाले जो आलिम हैं वो हैं इमाम राज़ी। इमाम राज़ी इस बात की तरफ चले गए और इमाम राज़ी के ने मुतज़िला और अहले सुन्नत व जमात के कौल के दरमियान जो निज़ा है उस निज़ा को निज़ाए लफ्ज़ी की तरफ शारे इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्लामा राज़ी के इस कौल से ये समझ में आ रहा है कि मुतज़िला और अहले सुन्नत व जमात के दरमियान जो इख्तिलाफ़ है कुदरत के मुक़द्दम होने और कुदरत के फ़ेल के साथ होने में, ये निज़ाए लफ्ज़ी है। कैसे? इसलिए कि इमाम राज़ी ने यह फरमाया कि अगर ये देखा जाए कि इस्तिताअत से मुराद वो इस्तिताअत ली जाए जो तमाम शराइत तासीर को जामे हो और इर्तिफ़ाए मवाने को जो जामे हो, तो ऐसी कुदरत फ़ेल के साथ पाई जाती है। और अगर कुदरत से मुराद वो कुदरत हो जो तमाम शराइत तासीर को जामे ना हो तो ऐसी कुदरत मुक़द्दम हो सकती है। लिहाजा मुतज़िला ने यह कहा कि फ़ेल कुदरत जो है फ़ेल से पहले होती है, उससे मुराद वो कुदरत है जो कुदरत तमाम शराइत तासीर को जामे नहीं होती है। और अहले सुन्नत व जमात ने जो ये कहा कि कुदरत फ़ेल के साथ होती है, तो इस कुदरत से मुराद वो कुदरत है जो तमाम तरह शराइत तासीर के साथ शराइत तासीर को जामे हो और इर्तिफ़ा मवाने को जामे हो।
لہذا نزاع نزاع لفظی کی ہو گیا. صاحب شرح اسی نزاع لفظی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ منہا ہونا اسی وجہ سے ذہب بعضهم بعض علماء جیسے کہ امام رازی ہیں وہ اس بات کی طرف چلے گئے انہ ارید بالاستطاعت اگر استطاعت سے مراد وہ قدرت ہو جو کہ مستجمع ہو تمام شرائط تاثیر کو فالحق تو حق یہ ہے انہا مع الفعل کہ ایسی قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے وإلا فقبلہ ورنہ تو قدرت فعل سے پہلے ہو جاتی ہے. اب قدرت کے فعل سے پہلے اگر مان لیا جائے جیسے کہ امام رازی نے کہہ دیا تو اس پر ایک اعتراض ہو جائے گا شاعر کے اس قول پر کہ قدرت کو فعل سے پہلے مان لیا امام رازی کے بقول. تو ایسی صورت میں قدرت جب پہلے ہے اور فعل بعد میں ہو رہا ہے تو یا تو یہ کہو کہ قدرت سے کے بغیر فعل مار سے وجود مارا ہے یا اسی قدرت کو باقی مانا جائے تو ایسی صورت میں بقائے آراز کا محال ہونا لازم ہے یعنی بقائے آراز لازم آئے گا جو کہ محال ہے. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِلَّا فَقَبْلَا ورنہ تو اس سے پہلے ہوگی. اما امتناع جو پہلے ہوگی تو کہہ رہے ہیں کہ اسی قدرت سابقہ کی بنا پر فعل کا وجود ہوگا. جب فعل کا وجود ہوگا تو قدرت کو باقی مانا جائے گا. تو بقائے آراز یہ تو محال ہے یہ تو کوئی اعتراض تھا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بقائے آراز کا محال ہونا یہ ثابت کرنا بہت مشکل مقدمات پر موقوف ہے. پہلے تو ان مشکل مقدمات کو ثابت کیا جائے اور دلیل سے یہ ثابت کیا جائے کہ بقائے آراز محال ہے. تو بقائے آراز کے محال ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. فرماتے ہیں اما امتناع بقائے آراز رہا آراز کی بقا کا محال ہونا فمبنی علی مقدمات ثابت البیان تو وہ مبنی ہے ایسے مقدمات کے ثبوت پر جن کا ثابت کرنا بڑا دشوار ہے. وہی وہ مقدمات یہ ہے ان بقاء الشیء امر محقق زائد علیہ کہ پہلے تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ شے کی بقا ایک ایسا امر ہے جو نفس شے پر زائد ہوتا ہے. پہلے یہ ثابت کر لیا جائے یہی ثابت کرنا دشوار. نیز اس بات پر اس مقدمے پر بھی موقوف ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قیام العرض بالعرض محال ہے بلکہ قیام العرض بالعرض تو ہو سکتا ہے جیسے کہ سرعت اور بطوعت یہ حرکت کے ساتھ قائم ہوتی ہیں. اور نیز یہ بھی ثابت کیا جائے انہ یمتنع قیامہما معا بالمحل کہ دو عرضوں کا ایک ساتھ ایک محل کے ساتھ قائم ہونا یہ محال ہے اور یہ بھی نہیں ثابت یہ بھی ثابت کرنا دشوار ہے. لہذا قیام العرض بالعرض بقاء الاعراض کا محال ہونا ان مقدمات صعبۃ البیان پر موقوف ہے. پہلے تو ان مقدمات کو ثابت کیا جائے تب بقائے عرض محال ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن یہ مقدمات چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے بقائے اعراض کا محال ہونا ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو صاحب شرح نے علامہ رازی کے قول کو بیان کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اہل سنت و جماعت اور معتزلہ کے درمیان جو یہ اختلاف ہے کہ وہ قدرت جس سے فعل معرض وجود میں آتا ہے وہ قدرت مقدم ہے یا مقترن بالفعل ہے یہ اختلاف یہ نزاع لفظی ہے. آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم.